السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم صدر مجلس، اس پروگرام کے روح رواں، اس ادارے کے ذمہ دار بانی و مؤسس، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران حضرات، بہت ہی قابل قدر اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، گارجین حضرات اور عزیز طلباء، آج کا دن یہ بہت ہی اہم دن ہے، اور خاص کر کے میں اپنے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے منعقد کرنے والے حضرات۔ آج کے اس پرفتن دور میں بہت ہی حساس موضوع کا انتخاب کیا گیا، جو وقت اور زمانے کی سخت اور اہم ضرورت بھی ہے۔ موضوع بڑا اہم ہے، حساس ہے، بڑا طویل ہے، اور اس پر مختلف ناحیے سے اور مختلف گوشوں سے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم سب قابل مبارکباد ہیں، آپ سب قابل مبارکباد ہیں کہ ہم لوگ تمام کے تمام دینی اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، مدارس اسلامیہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ذمہ دار ہے، کوئی استاذ ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی کسی اور ناحیے سے معاون اور مددگار۔ تو مدارس اسلامیہ سے کی طرف نسبت اور اس سے اپنا تعلق جوڑ کر کے رکھنا، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، تو ہم سب اس کے لیے قابل مبارکباد۔ مدارس اسلامیہ کی اہمیت شاید اس پر گفتگو ہوئی ہو یا ہوگی، اس کی جس قدر بھی اہمیت بیان کی جائے بہت کم ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر بقاع الارض مساجد، دنیا کی سب سے بہترین اور افضل بقعہ سرزمین وہ ہے مساجد۔ مساجد سب سے افضل ترین جگہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور دنیا کی سب سے بدترین جگہ اسواق، وہاں بازار ہیں، کیونکہ اس کے مخالف کام وہاں انجام پاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر وہاں نہیں کیا جاتا، غیبت کی جاتی ہے، چغلی کی جاتی ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، غرضے کہ اللہ کی عبادت کی جو مخالف چیزیں ہیں وہاں انجام پاتی ہیں، اس لیے بدترین جگہیں وہ اسواق وہاں کہا گیا۔ مدارس اسلامیہ یہ دینی اور اسلامی تشخص کا ذریعہ ہے، انہی مدارس اسلامیہ سے ہمارا دینی تشخص برقرار ہے۔ قرآن و سنت کی یہاں تعلیم ہوتی ہے، یہاں ایک انسان کو اچھا اور پکا اور سچا انسان بنایا جاتا ہے، کردار سازی کی جاتی ہے، اصلاح معاشرہ کا کام یہاں انجام پاتا ہے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن ان کا مشن قیامت تک باقی رہے گا، اور اس مشن کو انجام دینے والے علماء اور طلباء ہیں۔ اور اس مشن کو جہاں انجام دیا جاتا ہے، جہاں سکھایا جاتا ہے اس کا گر، وہ یہ مدارس ہے۔ گویا کہ ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے انہی مدارس میں۔ تو میرے بھائیوں، مدارس ایک بہت ہی عظیم چیز ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے، آخرت سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ دین ہی سے ہم آخرت کو سمجھ سکتے ہیں، مدارس ہی سے ہم آخرت، اللہ، رسول، دین اور ان تمام چیزوں کی اصلیت، حقیقت اور اس کی حقانیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔
تو اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اسلام مدارس اسلامیہ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنے اسلام کی. جب سے اسلام آیا مدارس اسلامیہ وجود میں آئے، اور سب سے پہلا مرکز اور سینٹر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں قائم کیا تھا. دار ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جمع ہوتے تھے وہاں، اور آپ جو ہے قرآن و حدیث کی وہاں صحابہ کرام کو تعلیم دی جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے. بعد میں پھر یہی اصحاب صفہ کی شکل میں نظر آیا، اور پھر یہ دھیرے دھیرے ترقی کرتے 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 آج اس موجودہ شکل میں نظر آ رہے ہیں مدارس اسلامیہ. تو مدارس اسلامیہ کی تاریخ بہت ہی روشن اور تابناک. جو آج کا موضوع ہے وہ ہے مدارس اسلامیہ اور جدید طالب نصاب. پہلا نقطہ یہ ہے کہ میرے خیال سے جو اس موضوع پر جدید کا لفظ جوڑا گیا ہے یہ درست نہیں ہے. نصاب تعلیم جدید اور قدیم وہ حالات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے، لیکن جدید کا لفظ میرے خیال سے درست نہیں. سب سے پہلے نصاب پر بات کرنے سے پہلے کسی بھی ادارے میں اس کے بنیادی طور پر 5 ارکان ہوتے ہیں: انتظامیہ، اساتذہ کرام، طلباء، گارجین حضرات، اور 5واں اور اہم وہ رکن ہوتا ہے نصاب تعلیم. نصاب تعلیم بہت ہی اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ کسی بھی ادارے کے لیے وہ عکاس ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے. اسی نصاب تعلیم ہی سے اس ادارے کے معیار کا پتہ چلتا ہے کہ ادارہ کتنا ٹھوس اور مضبوط ہے اور یہاں کس قدر مضبوط تعلیم ہوتی ہے. تو نصاب تعلیم بہت ہی اہم چیز ہے، اسی لیے تمام مدارس کے ذمہ داروں کو خاص کر کے نصاب تعلیم پر توجہ دیتی رہنی چاہیے اور مسلسل اس پر نظر ثانی بھی کرتے رہنی چاہیے. ایک نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے اصل ہدف اور مقصد کیا ہے. ظاہر بات ہے نصاب تعلیم اسی طرح سے تیار کیا جاتا ہے جو ادارے کا ہدف اور مقصد ہوتا ہے. مدارس کے اپنے مقاصد ہیں، اسکول کے اپنے مقاصد ہیں، کالج اور یونیورسٹیوں کے اپنے مقاصد ہیں. تو مقاصد کے اعتبار سے نصاب تعلیم تیار کیا جاتا ہے. تو اس میں 2 بنیادی چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ مدارس میں ہم کیا تیار کرنا چاہتے ہیں، کس طرح کے طلباء اور علماء ہم تیار کرنا چاہتے ہیں، اس حساب سے ہم نصاب تعلیم تیار کریں گے. تو اس کے لیے بنیادی اور پہلی چیز یہ ہے کہ جو اسس اور ثوابت ہیں، ما لا بد من ہو، جن کی تعلیم دینا ضروری ہے، جو اصل ہدف اور مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ علماء سازی، اچھے اور جید علماء کا تیار کرنا. اب ظاہر بات ہے اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اچھی ٹیم علماء کرام کی، ایک جید اور ماہر منجھے ہوئے علماء کرام کا ایک اچھی جماعت تیار ہونی چاہیے جن کی نگرانی میں نصاب تعلیم تیار ہونا چاہیے. ایک مدارس کے نصاب کے تعلق سے بلکہ نظام کے تعلق سے ایک افسوسناک مسئلہ یہ ہے، آج دیگر تمام اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں نصاب تعلیم موحد ہوتا ہے، ان کا نظام موحد ہوتا ہے، لیکن مدارس کی ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جتنے مدارس ہیں اتنے نصاب تعلیم الگ الگ، کوئی کسی کے تابع نہیں. تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے میرے بھائی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جید اور ممتاز علماء کرام کی نگرانی میں ایک اچھی ٹیم تیار کر کے ایک اچھا نصاب تعلیم تیار کرنے کی ضرورت ہے. تو 2 بنیادی نقطوں میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو اصل اور بنیادی سبجیکٹ اور مواد جن سے کسی بھی حال میں سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، جیسے قرآن و حدیث سے متعلق جتنے بھی سبجیکٹ اور مواد ہیں، قرآن، اصول قرآن یا تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ وغیرہ جو بنیادی مواد ہیں، تو کسی بھی صورت میں ان سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، ان کا ہونا ضروری. اور دوسرا نقطہ، دوسرا پہلو یہ ہے
کہ جو اسس اور ضوابط کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، جو ہمارے بنیادی اور اصل مقاصد نہیں ہے، تو ان میں تبدیلی کی گنجائش ہے۔ جیسے مان لیجئے ایک زمانے میں نصاب تعلیم میں انگریزی کو حرام سمجھا جاتا تھا، آج کے زمانے میں انگریزی کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں فارسی کا دورہ تھا، آج کے زمانے میں فارسی کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک زمانے میں منطق اور فلسفہ کا دورہ تھا، اس وقت ہونا ضروری تھا، لیکن آج وہ زمانہ نہیں ہے، آج سائنس کا دور ہے۔ تو زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے نصاب تعلیم میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ تبدیلی جزوی تبدیلی ہوگی، بنیادی اور اساسی تبدیلی نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ مدارس میں اس طرح سے تبدیلی کی جائے کہ اس میں اسکول اور مدارس دونوں کا نصاب برابر ہو، 50-50، آدھا آدھا۔ اگر ایسا کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ دونوں پہلو کو برابر لے کر کے چلے، یعنی ایک طرف وہ دین کا بھی ماہر عالم بنے اور دنیا کا بھی ماہر عالم بنے، ایسے بہت ہیں لیکن شاذ و نادر بہت کم ہیں، لیکن دونوں میں مہارت پیدا ہو جائے ایسا بہت کم ہے۔ اس لیے میری ذاتی یہ رائے ہے کہ مدارس کو چھیڑ چھاڑ نہ کیا ہے۔ مدارس کے اپنے اہداف ہیں، اپنے مقاصد ہیں، علماء تیار کرنا، فقہاء تیار کرنا، دعات تیار کرنا، مفسر تیار کرنا، فقیہ تیار کرنا۔ تو ان مقاصد جو مدارس اسلامیہ کے مقاصد ہیں، ان مقاصد کے لیے ان مدارس کو چھوڑ دیا جائے۔ لوگ صرف مدارس کے نصاب پر ہی بات کرتے ہیں، لوگ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ جس طرح مدارس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، عصری علوم جہاں عصری علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، اسکول کالج مدارس جو مسلمان جس کو چلاتے ہیں، تو ان میں بھی دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عصری تقاضے کے مطابق کچھ علوم داخل ہونا چاہیے نصاب میں، لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ بچے، بلکہ زیادہ تر 90 اور 95% ہمارے بچے اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، تو کیا ان بچوں کو دینی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کو اسلامی علوم کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کو آخرت سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ضرورت ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم مدارس میں علماء اور فضلاء، فقہاء، محدثین تیار کریں، اور دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ عصری علوم میں کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کو ہم دینی تعلیم دینے کی بھی کوشش کریں، ان کی آخرت سنوارنے کی بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نصاب کے تعلق سے ہمارے 3 طرح کے ادارے ہونا چاہیے۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ سارے لوگ متحد ہوں۔ پہلا یہ کہ جو ہمارے پرانے طرز پر ادارے چل رہے ہیں، مدارس اسلامیہ، بڑے بڑے ادارے الحمدللہ چل رہے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ چھیڑا نہ جائے۔ نصاب میں بہت زیادہ اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ آج کے دور تک، آج کے اس دور میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں، ہو چکی ہیں، لیکن جیسا کہ کہا جو پہلا والا بنیادی نقطہ ہے، اسس اور ضوابط جن سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ فوت بھی ہو سکتا ہے، تو قرآن و حدیث اور اس سے متعلقہ جتنے بھی ضروری علوم ہیں اتنا ہونا ہی چاہیے، تو ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے۔ البتہ زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ امت اسلامیہ میں جو ہم قائدین تیار کریں گے، رہنما تیار کریں گے، تو کیا رہنمائی صرف دین کی ہوگی کہ دنیاوی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے؟ پہلے کہ ہمارے علماء، خلفائے راشدین اور ائمہ آج بھی مسلم ممالک میں، تو دین اور دنیا دونوں میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح ہمیں علماء تیار کرنے کی ضرورت ہے، تو اسی طرح سے دنیاوی رہنمائی کے لیے بھی لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا بیچ میں بڑا مسئلہ خلا پیدا ہو گیا کہ ہم نے دین کو دنیا سے بالکل الگ کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج یعنی مسلمانوں کو اور خاص کر کے اس مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے ہم چل نہیں پا رہے ہیں، ہم دنیا کی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے آج ہمیں کمزور سمجھا جاتا ہے اور طرح طرح کے الزام لگایا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کو بہت زیادہ چھیڑا نہ جائے، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے، اور وہاں علماء، فقہاء اور دعات، مفسرین، محدثین تیار کیا جائے۔ اور یہاں بھی اصل مسئلہ نصاب کا نہیں ہے، نصاب الحمدللہ ابھی تک
بہت اچھے ہیں اور جو کچھ بھی ہیں بہت ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن ان نصاب کو صحیح ڈھنگ سے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ نصاب بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نصاب سب کچھ پڑھنے کے بعد ہم کو ایک جملہ لکھنا نہیں آتا، ایک جملہ سمجھنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، تو خالی نصاب لے کر کے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس نصاب کو پڑھانے کے لیے ماہر اساتذہ کی بھی ضرورت ہے۔ اس کی نصاب سے زیادہ چرچا اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہر ادارے میں اچھے اساتذہ کی ضرورت ہے جو طلباء کے مستقبل کو سنوار سکے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو دینی ادارے ہیں ان کو بہت زیادہ چھیڑا نہ جائے، البتہ عصری تقاضے کے مطابق، زمانے کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق جزوی تبدیلی ضرور کی جائے۔ جیسے مان لیجیے آج کے دور میں انگلش کی ضرورت ہے، انگریزی